السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ محترم مشاہدین اور مشاہدات، دی وے آف سلفیہ کی جانب سے گناہ کبیرہ کے تعلق سے منعقد کیے گئے اس دورے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ ہمارا تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں ہم نے تقریباً 11 کبیرہ گناہوں کے بارے میں گفتگو کی۔ 12واں جو کبیرہ گناہ ہے ہماری اس لسٹ میں، ہمارے اس کتاب میں، سود خوری، سود کھانا، جس کو انٹرسٹ کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو حلال کھانے، حلال پہننے اور حلال طریقے سے زندگی گزارنے کی نصیحت اور وصیت کی ہے۔ سود جو ہے حرام ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی حرمت کو قرآن کریم میں بھی ذکر کیا ہے، اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی حرمت کو اپنی احادیث میں بھی بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود خور کے تعلق سے قرآن کریم میں ذکر کیا سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ لوگ کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو۔ یہ سزا ہے ان لوگوں کی جو اس دنیا کے اندر سودی معاملات کرتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، سود پر پیسوں کا لین دین کرتے ہیں، کہ جب کل قیامت کے دن وہ آئیں گے، میدان محشر میں ہوں گے، تو ان کی ایک خاص پہچان ہوگی، اور وہ خاص پہچان کیا ہوگی کہ وہ اس شخص کی طرح سے حرکت کریں گے جسے اس دنیا کے اندر شیطان لگ جاتا ہے، جس کو بولتے ہیں جن آ گیا، اس کے اوپر اثرات ہیں، آسیب ہیں۔ تو جس شخص کے اوپر شیطان آتا ہے اس کی حرکت کیا ہوتی ہے؟ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، اپنے سر کو ادھر ادھر ہلاتا رہتا ہے، یعنی وہ ایک عجیب پاگل جیسا دکھتا ہے، مجنون اور دیوانہ جیسا دکھتا ہے۔ تو جو لوگ بھی اس دنیا کے اندر سودی کاروبار کرتے ہیں، ان لوگوں کی حالت اور ان لوگوں کی پہچان کل قیامت کے دن اس طرح سے ہوگی۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سود خوری کے 73 درجے ہیں، یعنی سود خوری کے 73 درجات ہیں، ان میں سب سے خفیف اور ہلکا درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ یعنی سود اگر کوئی شخص کھاتا ہے، سودی معاملات کرتا ہے، اتنا قبیح یہ عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کو اگر 73 درجوں میں تقسیم کر دیا جائے تو سب سے ہلکا گناہ کیا ہوگا، یا سب سے ہلکا سود اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس طرح سے ہے کہ کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کے تصور سے ہی انسان کی روح کانپ جایا کرتی ہے۔ تو یہ ایک سودی معاملہ ایسا ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی بھی طرح سے پسند نہیں کیا۔ حدیث کا آخری جو ٹکڑا ہے کہ اور سب سے بڑا سود مسلمان بھائی کی عزت ہے، یعنی مسلمان بھائی کی عزت کو اچھالنا اور اس کی عزت میں شک و شبہہ پیدا کرنا، یہ بھی ایک سود کی ایک قسم ہے، یعنی یہ بھی ایک حرام چیز ہے۔ بہرحال سود خوری ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سودی معاملات کو چھوڑ دو اگر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم سودی معاملات کو نہیں چھوڑتے تو تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار رہو۔ یہ اتنی بڑی دھمکی ہے، اتنی بڑی وعید ہے کہ اس طرح کی وعید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی اور گناہ کے لیے قرآن کریم میں ذکر نہیں کی۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بہت بڑا معاملہ ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں سودی معاملات کو بہت آسان سمجھ لیا گیا ہے، اور لوگ اپنی ضروریات کو بڑھا کر کے سودی معاملات کو حلال کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ آج اگر سود کے بارے میں کسی کو بتایا جائے، سود کی حرمت کے بارے میں کسی کو تنبیہ کی جائے، تو وہ ہمیں اس نظر سے دیکھتا ہے کہ گویا ہم پچھڑی اقوام ہیں، آدیواسی لوگ ہیں، دقیانوس لوگ ہیں، جو ایک پرانے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ لوگ یہ بولتے ہیں کہ آج اگر آپ سودی معاملات نہیں کرو گے آپ ترقی نہیں کر سکتے،
آج آپ کاروبار نہیں کر سکتے، آپ تجارت نہیں کر سکتے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس طرح کے فتنے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس طرح کے شیاطین ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو لہذا سودی معاملات سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن سودی معاملات سے بچنا ہی ایک مومن کی پہچان ہے۔ کب ایمان آسان رہا ہے، کب دین پر عمل کرنا آسان رہا ہے؟ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس گناہ کو کبیرہ گناہ سمجھنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اگر سود کو حرام کیا ہے تو اس میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ آج لوگ ان حکمتوں سے غافل ہیں، اس وجہ سے سودی معاملات کرنے میں گریز نہیں کرتے۔ آج اگر دنیا میں کوئی فقیری ہے، غربت ہے، افلاس ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ سودی معاملات کی وجہ سے ہے۔ اگر افریقہ میں کوئی بچہ غربت کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے مر جاتا ہے تو یہ سود خوروں کے معاملات کی وجہ سے، سود خور اس کا ذمہ دار ہے۔ سود خوری کیا ہوتی ہے؟ سود میں جو بڑا انسان رہتا ہے، مالدار انسان رہتا ہے، وہ مالدار بنتا چلا جاتا ہے، اور جو غریب ہے وہ غریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ کتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں، کسان خودکشی کر رہے ہیں۔ جو لوگ بڑی تجارت کرتے تھے سودی قرض لے کر کے، آج وہ خودکشی کرنے پر آمادہ ہیں۔ آج ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے۔ یہ سب جو بے برکتی ہے نا، وہ کیوں ہے؟ یہ سودی معاملات کی وجہ سے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگوں کو برباد ہوتے ہوئے، لوگوں کو تباہ ہوتے ہوئے سودی معاملات کی وجہ سے۔ سود لیا پریشان ہے، سود لیا اس کو چکا نہیں پا رہا، اسی وجہ سے تو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ شریعت آپ کو ایک بہترین اور سکون والی زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے، اور اس زندگی کو حاصل کرنے والی جتنی چیزیں ہیں شریعت نے وہ چیزیں بتا دی ہیں۔ اس زندگی کو برباد کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں شریعت نے ان تمام چیزوں کو بھی بتا دیا ہے۔ تو لہذا سود بھی ان چیزوں میں سے ہے جو ہماری زندگی کو اور ہمارے سکون کو برباد کرتا ہے، لہذا اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگلا جو کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نمبر 13، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا۔ آج آپ دیکھیں موضوع حدیثوں کا ایک انبار لگا ہوا ہے۔ خطبہ، واعظین، مقررین اپنے خطبوں میں، اپنی نصیحتوں میں، اپنے بیانات میں موضوع حدیثوں کو بیان کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ آج صرف حدیث کا لفظ ہمارے لیے کافی ہو گیا، بس یہ بول دیا جائے کہ حدیث میں آیا ہے۔ کس حدیث میں آیا ہے؟ حدیث کی سند کیا ہے؟ اس کی صحت کیا ہے؟ صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، ضعیف جدہ ہے، حسن ہے، ان ساری چیزوں کو جاننے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی۔ اور یہی وہ معاملہ ہے جس نے اسلام کی شبیہ خراب کر دی ہے۔ صحیح اسلام اگر ہمیں چاہیے، پیور اسلام اگر ہمیں چاہیے، تو ہمیں اس بات کو لازم پکڑنا ہوگا کہ ہم صرف مقبول روایات ہی قبول کریں گے، صرف ان روایات کو ہی سنیں گے، سنائیں گے، عمل کریں گے جن روایات کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ صحیح ہے، اور جن روایات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ حسن ہے۔ موضوع روایتیں جو بیان کریں ان کی گرفت کرنا، ان کے خلاف بولنا آج کے معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ کیسے وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرتے ہیں؟ اتنی ہمت کہاں سے لاتے ہیں؟ اتنی جرأت کہاں سے لاتے ہیں لوگ؟ یہ ایک بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 60 میں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کل قیامت کے دن دیکھیں گے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے تھے ان کے چہرے کالے ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کی پہچان ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر کے یہ جھوٹی باتیں بولا کرتے تھے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث موجود ہے کہ جو شخص میری طرف جان بوجھ کر جھوٹی بات منسوب کرے تو اس کو جہنم اپنا ٹھکانہ سمجھ لینا چاہیے۔ جان بوجھ کر کے، آپ کو پتہ ہے کہ غلط روایت ہے، موضوع روایت ہے، آپ تحقیق بھی نہیں کرتے، اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے ان حدیثوں کو بیان کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی جھوٹی بات منسوب کی جائے جس سے حرام حلال ہو جائے اور حلال حرام ہو جائے تو یہ بلا شبہ کفر محض ہے۔ کفر محض یعنی خالص کفر ہے، یہ کفر ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جھوٹی بات منسوب کر کے کسی حلال چیز کو حرام کر دیں، کسی حرام چیز کو حلال کر دیں، اب یہی کفر ہے میرے بھائی اور دوستو۔ یہ بڑا سنگین جرم ہے، لیکن اس جرم میں آج گرفتار کون ہیں؟ خطبہ، واعظین، جو لوگوں کی بھیڑ اکٹھی کرنے کے لیے، یوٹیوب میں اپنے ویورز زیادہ کرنے کے لیے، یوٹیوب کے چینل کے لیے سبسکرائبرز کو بڑھانے کے لیے جھوٹی باتیں بولتے رہتے ہیں، موضوع حدیثیں سناتے رہتے ہیں،
ایسی حدیثیں جن کو نہ تو ہم نے سنا نہ تو ہمارے آبا اور اجداد نے سنا، اور ہم سب ان کو سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ کوئی مقرر کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ کیونکہ ہم اس کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس کو موقع دیتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تقریر ہمارے لیے انٹرٹینمنٹ ہو، ہمارے لیے مزے کا ذریعہ ہو، تو ہم نے جو اپنا ذہن بنایا ہے نا، تو اس ذہن کے حساب سے لوگ جھوٹی حدیثیں پیش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جہاں ایک طرف خطبہ جو موضوع روایتیں بیان کرتے ہیں وہ اس کے لیے ذمہ دار ہیں، وہیں ہم بھی اس کے لیے ذمہ دار ہیں کہ ہم ایسے چرب زبانوں کو سننا پسند کرتے ہیں، ایسی جھوٹی باتیں، جھوٹی کہانیاں ہم سننا پسند کرتے ہیں۔ تو لہذا آپ کے لیے واجب ہے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں کوئی بات کی جائے، سب سے پہلے آپ اس بات کی تحقیق کر لیں کہ وہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ تحقیق کیسے کریں؟ علماء سے پوچھیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ آپ خود تحقیق نہیں کر سکتے، لیکن علماء کرام سے آپ رابطہ تو کر سکتے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ فلاں یہ حدیث بیان کی جا رہی ہے، اس پر عمل کروں یا نہ کروں۔ کبھی بھی موضوع روایتوں کو اپنا وتیرہ نہ بنائیں، اپنی عادت نہ بنائیں، کیونکہ یہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے کر کے جائے گی۔ اگلا جو کبیرہ گناہ ہے 14واں، یتیم کا مال کھانا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور عن قریب وہ دہکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ یتیم جس کے باپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بلوغت سے پہلے وفات دے دی ہو، اس کے تعلق سے ہمارے اوپر ایک واجبی فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں، ہم اس کی کفالت کریں، ہم اس کی پرورش کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے باپ جیسی نعمت کو چھین لیا ہے، جو باپ اس کی پرورش کر سکتا ہے اور اس کو ناز و نعم کے ساتھ پال سکتا ہے۔ تو ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم اس کی رعایت کریں۔ اب جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی حقوق کی رعایت ہمارے اوپر فرض کر دی ہے، تو اب وہ ساری چیزیں حرام ہو گئیں جو یتیم کو نقصان پہنچانے والی۔ لہذا یتیم کا مال کھانا ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، کہ جو یتیم کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ یعنی یتیم ہے، اب اس کو اپنا مال کیسے استعمال کرنا ہے نہیں پتہ ہے۔ آپ اس کے مال کو صحیح طور پر استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کے مال میں تجارت کر سکتے ہیں تاکہ اس کا مال بڑھتا رہے، تاکہ اس کے مال میں اضافہ ہوتا رہے، اس کا مال ختم نہ ہو، اس کا مال ضائع نہ ہو جائے، یہ آپ کا فریضہ ہے۔ لیکن اگر آپ ناحق طور پر اس کا مال کھانے لگے تو آپ خیانت کر رہے ہیں، آپ یتیم کے مال کو ناحق کھا رہے ہیں، اور آپ اگر یتیم کے مال کو کھا رہے ہیں تو آپ جہنم اپنے پیٹ کے اندر داخل کر رہے ہیں، اپنے پیٹ کے اندر اس آگ کو داخل کر رہے ہیں جس آگ سے بچنے کی تلقین اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کی ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، رحمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں پیدا کی۔ یہ رحمت جو ہے وہ ہر ایک شخص کے لیے ہونی چاہیے، مسکینوں کے لیے ہونی چاہیے، غریبوں کے لیے ہونی چاہیے، فقراء کے لیے ہونی چاہیے، یتامہ کے لیے ہونی چاہیے، اور ہر اس شخص کے لیے ہونی چاہیے جو کسی بھی طرح سے محتاج اور ضرورت مند ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں رحمت کرنے کی تلقین کی، الراحمون یرحمہم الرحمن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان کرتا ہے۔ تو اگر آپ یتیم جو بیچارہ بے سہارا ہے، جس کو ابھی دنیا کی اونچ نیچ کا پتہ نہیں ہے، دنیا کے مد و جزر کا علم نہیں ہے، ہمیں اس کا سہارا بننا چاہیے، ہمیں اس کا ہاتھ بننا چاہیے، ہمیں اس کی طاقت بننی چاہیے، اس کو ایک صحیح لائف اور صحیح زندگی کی طرف لے کر جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھانے کی بہت ساری صورتیں ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئیں۔ لوگ یتیموں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، بہت سارے لوگ یتیموں کے نام پر پیسہ جمع کر کے، یتیم خانے کھول کر کے اپنی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، بڑی بڑی کاروں میں گھوم رہے ہیں، یتیموں کے نام پر پیسہ اکٹھا انہوں نے کیا ہو، یہ بھی یتیموں کا مال کھانے کے جیسا ہی ہے۔ تو لہذا اس کبیرہ گناہ سے بھی اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلا جو کبیرہ گناہ ہے 15واں، میدان جہاد سے بھاگ جانا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس موقع پر جب دشمن ہمارے اوپر حملہ کریں یا دشمنوں سے لڑائی کا موقع آئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاد فرض کیا ہے۔ اور اسلام جو ہے وہ شجاعت کا نام ہے، بہادری کا نام ہے۔ اسلام بزدلی کی نکیر کرتا ہے، اسلام کمزوری کی نکیر کرتا ہے۔ لہذا اگر جہاد کا موقع آ جائے تو اپنی طاقت کا، اپنی قوت کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں جم کر کے لڑنا چاہیے۔ اگر وہاں سے کوئی انسان پیٹھ پھیر کر کے بھاگ جاتا ہے تو یہ بھی
کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 16 میں اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ کہ جنگ کے دن جو شخص اپنی پیٹھ پھیر کر کے بھاگ جائے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غصے کو واپس لے کر کے جاتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو میدان جہاد سے بھاگ جانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے، جہنم میں جانے جیسا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو حالات ایسے ذکر کیے ہیں جہاں میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر کے بھاگنا جائز ہے۔ پہلی حالت یہ ہے متحرفا لقتال، کہ جنگ کا کوئی پیترا ہو، جنگ کی کوئی تدبیر ہو کہ آپ پیچھے ہٹ کر کے پھر سے آپ دوسری طرف سے حملہ کریں گے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو آپ جنگ سے پیٹھ پھیر کر کے جا سکتے ہیں کہ آپ دوبارہ ایک نئے سرے سے حملہ کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا جو ہے او متحیزا الی فئۃ، جہاد یعنی جنگ شروع ہوئی، اب جنگ میں حالت ہم ایسی دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم وہاں پر رہے تو جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب مارے جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں اگر کچھ لوگ یا کوئی ایک جماعت پیٹ پھیر کر کے جاتی ہے تاکہ وہ بعد میں جو آنے والی جو جماعت ہے اس کے ساتھ مل کر کے دوبارہ حملے کی پلاننگ کرے، تو ایسے موقع پر بھی جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کر کے بھاگنا جائز ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص بزدلی اور کمزوری کی وجہ سے پیٹ پھیر کر کے بھاگتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اگلا جو کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نمبر 16، حکمرانوں کی اپنے رعایا کے ساتھ دھوکہ بازی اور ظلم و ستم کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کسی کا ذمہ دار آپ کو بنایا ہے، چاہے آپ اپنے گھر والوں کے ذمہ دار ہیں، چاہے آپ اپنے شہر کے ذمہ دار ہیں، چاہے آپ اپنے صوبے کے ذمہ دار ہیں، چاہے آپ اپنے ملک کے ذمہ دار ہیں، تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے کچھ لوگوں کا، تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ ان لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں یا ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں تو یہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ سورہ شورى میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 42 ہے، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم، کہ وہ لوگ جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور ناحق زمین میں فساد مچاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اولئک لهم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ حاکم ہو، غیر حاکم ہو، اگر حاکم ہے لوگوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہا ہے، ظلم و ستم کا معاملہ کر رہا ہے، ان کے مال کو ناجائز طریقے سے چھین رہا ہے، ٹیکس نافذ کر رہا ہے، جزیے نافذ کر رہا ہے، تو ایسے حاکم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک لهم عذاب علیم، کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، من غشنا فلیس منا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اسی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی شکل میں ہوگا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ آج اگر آپ ظلم کریں گے تو کل قیامت کے دن اندھیرا رہے گا۔ صراط مستقیم تک پہنچنے سے پہلے جو اندھیرا ہوگا، شاید وہ اندھیرا مراد ہے کہ وہاں پر ہر انسان اپنی اطاعت کے حساب سے روشنی حاصل کرے گا، اور جس نے جتنے گناہ کیے ہوں گے اس کی روشنی اتنی مدھم ہوگی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کی روشنی اس کے پیر کے انگوٹھے میں ہوگی، یعنی صرف اتنی ہلکی سی روشنی ہوگی، اور وہ کبھی جلے گی کبھی بجھے گی، کبھی جلے گی کبھی بجھے گی، جب جلے گی تو وہ قدم آگے بڑھائے گا، جب بجھ جائے گی تو اس کے قدم رک جائیں گے، تاریکیاں ہوں گی۔ یہ ظلم آپ کو روکے گا، صراط مستقیم تک پہنچنے سے پہلے روکے گا، تو لہذا الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ابن عساکر نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں اس کو ذکر کیا ہے کہ جو حکمراں اپنی رعایا کے ساتھ دھوکہ بازی کا معاملہ کرے وہ جہنمی ہے، ڈائریکٹ جہنم کی وعید ہے، آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی، اگر دھوکہ بازی کریں گے تو جہنم اس کی سزا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کے امور کا یعنی معاملات کا ذمہ دار ہوا اور وہ ان کی دوستی اور ضروریات اور فقر و فاقے سے بے نیاز ہو گیا، یعنی نہ تو ان کی ضروریات پوری کرتا ہے،
نہ ان کے ساتھ اچھے معاملہ کرتا ہے، نہ ان کی غربت کو دور کرنے کی فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس حاکم کی دوستی اور حاجتوں اور فقر و فاقے سے بے نیاز ہو جائے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا، جس طرح سے اس نے اپنی رعایا کی طرف توجہ نہیں کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا، اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ جو احادیث ہیں، ان احادیث کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ذمہ داری کتنی خطرناک چیز ہے۔ اولاً تو ہمیں ذمہ داری سے ہی دور بھاگنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں ہمیں تنبیہ کی ہے کہ ذمہ داری جو ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ جو بھی ذمہ دار ہے کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے، لہذا بہت زیادہ ذمہ داریاں لینے سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ افسوس ہے کہ آپ دیکھیں آج لوگ ذمہ داریوں کی طرف کس طرح سے لپک رہے ہیں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی عہدہ ہو، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو صدر کہا جائے، اس کو ناظم کہا جائے، اس کو ٹریزری کہا جائے، اس کو فلاں القاب سے پکارا جائے، اور معاملہ تو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ پلاسٹک کی کرسی کے لیے لوگ لڑائی کر رہے ہیں۔ بولتے ہیں نا کرسی کے لیے لڑائی ہے، تو پلاسٹک کی کرسی یعنی جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ایسے ایسے عہدوں کے لیے لوگ لڑائی کرتے کہ میرے پاس یہ عہدہ ہونا چاہیے۔ یہ ذمہ داری یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ آپ ذمہ دار بنتے ہیں 100 لوگوں کے، 50 لوگوں کے، 200 500 لوگوں کے۔ جتنی زیادہ ذمہ داری بڑھے گی، جتنے افراد بڑھیں گے، اتنے زیادہ آپ سے سوالات ہوں گے۔ اس لیے ہمیشہ ذمہ داریوں سے بھاگنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کے پاس ذمہ داری آ گئی، لوگوں نے آپ کو ذمہ دار بنایا، لوگ آپ کو اس لائق سمجھتے ہیں کہ آپ ذمہ دار بن سکتے ہیں، تو پھر اس ذمہ داری کو پورا کرنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس میں ذرہ برابر بھی خیانت، دھوکے بازی ہونی نہیں چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ سے پوچھے گا۔ تو خاص طور پر یہ حاکم کے بارے میں یہ احادیث ذکر کی گئی، لیکن یہ ہر ذمہ دار کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی طرح سے شہر کا جو ذمہ دار ہے تمام شہر والوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، جو صوبے کا ذمہ دار ہے تمام صوبے والوں سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمام صوبے والوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح سے جو ملک کا ذمہ دار ہے تمام ملک کے افراد کے تعلق سے اس کو پوچھا جائے گا کہ اس نے اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا نہ کرنا یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے بلکہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگلے کبیرہ گناہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ کبیرہ گناہ نمبر 17، فخر و تکبر اور خود پسندی۔ گھمنڈ کرنا، تکبر کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے مال کو لے کر کے، اپنے علم کو لے کر کے، اپنی خوبصورتی کو لے کر کے، اپنے لباس کو لے کر کے، کسی بھی اعتبار سے اگر انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، تو اس کو تکبر کہا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، باقی سارے لوگوں کو بیکار سمجھنا، یہ تکبر ہے، اسی کو گھمنڈ کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نمل میں ارشاد فرمایا انہ لا یحب المستکبرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ سا بھی کبر ہو، ذرہ برابر بھی اگر تکبر ہے تو یہ چیز آپ کو جنت میں جانے سے روکے گی۔ اس پر ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہر آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لباس اور جوتے اچھے ہوں، تو کیا کپڑا اچھا ہونا، جوتے اچھے ہونا، کھانا اچھا ہونا، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور اللہ جمال کو پسند فرماتا ہے۔ کبر و تکبر تو حق سے سرکشی اور لوگوں کی تحقیر ہے، یعنی لوگوں کو ذلیل سمجھنا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے۔ یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا کہ کبر، تکبر، گھمنڈ کہتے کس کو ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر دو چیزوں کا نام ہے، ایک یہ کہ حق کو اگنور کر دینا، حق کا انکار کر دینا، اس کی طرف اہمیت نہ کرنا، اور دوسرا غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ انسان یہ سمجھے کہ جو کچھ ہوں میں ہوں، بس جو کچھ ہے وہ میں ہوں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، سارے لوگ بیکار ہیں، سارے لوگ حقیر ہیں، فقیر ہیں، ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اب یہ چاہے مال کے حساب سے ہو، چاہے علم کے لحاظ سے ہو، چاہے کسی اور لحاظ سے ہو، یہ تکبر ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ لقمان آیت نمبر 18 میں ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ لوگوں سے اپنا رخ مت پھیرا کرو، یعنی
گال پھلا کر کے منہ بنا کر کے مت چلا کرو، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر کے بھی مت چلا کرو، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی گھمنڈ کرنے والے، کسی بھی فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث قدسی میں مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عظمت میرا ازار ہے، العظمت ازاری، اور بڑائی میری چادر ہے، والکبریاء ردائی، تکبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ جو شخص بھی ان دونوں صفات کے حصول کے لیے مجھ سے منازعت کرے گا، یعنی لڑائی کرے گا، اس کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ تکبر میری صفت ہے، یعنی تکبر صرف اللہ کر سکتا ہے۔ کیسے؟ تکبر یعنی انسان سمجھتا ہے کہ میرے اندر وہ چیز ہے جو دوسروں کے ہاں نہیں، تو وہ تو صرف ایک ذات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ذات ایسی نہیں۔ آج کا اگر کوئی انسان اپنے آپ کو مال میں سب سے بڑا سمجھتا ہے تو اس سے اوپر بھی مالدار لوگ ہیں، اس سے پہلے بھی مالدار لوگ گزر چکے ہیں۔ قارون کو آپ دیکھو، اس کے پاس کتنا خزانہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لَتَنُوءُ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اس کو ایک جماعت لے کر کے چلا کرتی تھی، اور وہ جماعت جو چابیاں لے کر کے چلتی تھی ان چابیوں کو اٹھانا بھی اس کے لیے مشکل تھا۔ اتنا خزانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دیا تھا، اتنی دولت دی تھی۔ تو آج کی جو دولتیں ہیں یا دولت مند انسان ہے وہ کس بنا پر تکبر کرے؟ اگر آپ علم کی بنا پر تکبر کرتے ہیں، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر عالم سے بڑا عالم ہے۔ آپ جتنا علم رکھتے ہیں، آپ سے زیادہ علم رکھنے والے بھی لوگ موجود ہیں، آپ ان کو دیکھو، آپ بڑے لوگوں کو دیکھو۔ اگر تکبر کی فیلنگ پیدا ہوتی ہے تو کسی بھی اعتبار سے تکبر ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور یہ تکبر سوٹ بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا انسان غور نہیں کرتا کہ مما خلق، کہ کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا ہے؟ اگر اسی چیز پر غور کر لے تو وہ کبھی تکبر نہیں کرے گا۔ خلق من ماء مہین، ایک ذلیل پانی سے اس کو پیدا کیا گیا، ایک پانی جس کو حقیر سمجھا جاتا ہے، اس پانی سے اس کو پیدا کیا گیا، نطفے سے پیدا کیا ہے۔ کس چیز پر ہم تکبر کریں؟ تو لہذا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا ایک مومن کا شیوا نہیں ہے، اور کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاصہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے۔ یہ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کو کھینچنے اور زبردستی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور آپ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی صفت کو زبردستی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلا جو کبیرہ گناہ ہے، 18واں کبیرہ گناہ، جھوٹی گواہی دینا۔ گواہی مطلوب ہے، اگر آپ حق والے کو اس کا حق دلانے کے لیے گواہی دیتے ہیں تو یہ شرعاً پسندیدہ ہے، اور ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم بغیر کسی کے ڈر کے، اگر حق والے کو اس کا حق مل جائے گا ہماری گواہی سے تو ہمیں گواہی دینا چاہیے، لیکن اگر ہم جھوٹی گواہی دیں تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ فرقان آیت نمبر 72 میں وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی۔ رحمان کے بندے ہیں کون؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو بیہودہ جھوٹی باتوں کے گواہ نہیں بنتے، جو جھوٹی گواہی دینا پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو کبائر میں سب سے بڑے گناہوں کو نہ بتلا دوں؟ وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تین گناہوں کو کبائر میں بھی بڑا گناہ قرار دیا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹی گواہیوں سے محفوظ رہیں۔ آج چند پیسوں کے عوض جھوٹے گواہوں کو تیار کیا جاتا ہے، مظلوم جو ہیں ان کو ان کا حق نہیں مل پاتا، ہمارے جھوٹی گواہی کی وجہ سے معاشرہ بہت بری طرح سے ان غلاظتوں کا شکار ہے۔ معاشرے میں سچی گواہی دینا مشکل ہے، جھوٹی گواہی دینا آسان ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا شہری بنیں، معاشرے کا ایک اچھا فرد بن کر کے ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ تو کسی بھی طرح سے کوئی انسان کتنی بھی لالچ دے، کتنے پیسوں کا لالچ دے، کسی بھی چیز کا لالچ دے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم جھوٹ بولیں۔ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، جھوٹی گواہی دینا جائز نہیں ہے۔ اب جھوٹی گواہی دینا، ایک تو کورٹ میں جھوٹی گواہی دینا ہے، اس کے علاوہ بھی جھوٹی گواہی کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ کے پاس کوئی شخص آ رہا ہے جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے، اگر آپ نے جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ اس کے لیے بنایا تو گویا آپ نے اس کے صحت کے بارے میں جھوٹی گواہی دی، چاہے اچھی صحت کی یا بری صحت کی، وہ کیسا بھی استعمال کرنا چاہتا ہو۔
آپ نے اگر سرٹیفکیٹ بنا دیا اس کی بیماری کے تعلق سے یا اس کی اچھائی کے تعلق سے، آپ نے جھوٹی گواہی دی، اس سے بھی آپ کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے جھوٹی سفارش کرنا، ہم جانتے ہیں کہ فلاں شخص اس کام کے لائق نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کے لیے ہم گواہیاں دے رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ جھوٹا ایکسپیرینس جو سرٹیفکیٹ ہے اس کو بناتے ہیں اور اس کے بیس پر بڑے بڑے عہدوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے بڑے جاب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کا تجربہ نہیں ہے، آپ بتائیے کہ میرا تجربہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو کم پیسے مل رہے ہیں تو کم پیسے ہی صحیح، دھیرے دھیرے آپ بڑھیں گے۔ بھئی آپ فارغ ہوئے ہیں، فوراً تو تجربہ ہو نہیں جائے گا، اور یہ ساری دنیا کو معلوم ہے۔ آپ بولیں کہ میں فریشیر ہوں اور میں نے ابھی کہیں جاب نہیں کیا، میرے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں، آپ جتنا دیں گے میں اتنے پر راضی ہوں۔ اگر آپ اس پر راضی ہو جاتے ہیں آپ کام کریں، لیکن جھوٹا ایکسپیرینس ظاہر کرنا اور اس کی بیس پر ایک اچھی جاب لینا، یہ چیز درست نہیں ہے۔ یہ آپ کے پورے کیریئر کو تباہ کر سکتی ہے، یہ آپ کی پوری کمائی کو حرام میں تبدیل کر سکتی ہے، لہذا اس سے بھی بچنے کی آپ کوشش کریں۔ تو یہ جھوٹی گواہیوں کی بعض شکلیں ہیں۔ اگلا جو کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نمبر 19، شراب نوشی، شراب پینا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور پاسے، یہ سب گندی باتیں ہیں، یہ سب شیطان کے کام ہیں، لہذا ان سے بچے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ دیکھیں اس آیت میں واضح طور پر شراب پینے کو ایک گندی چیز قرار دیا ہے، شیطانی عمل قرار دیا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شیطان جو ہے شراب کی وجہ سے اور جوا کی وجہ سے تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں شراب پینے کی وجہ سے کتنی لڑائیاں ہوتی، کتنے رشتہ داریاں منقطع ہوتی، شوہر اور بیوی کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، دوستوں کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، شراب پینے کی وجہ سے، جوئے کی وجہ سے۔ شیطان چاہتا ہی یہی ہے کہ ہم سب کے درمیان دشمنی پیدا کر دے، نفرت پیدا کر دے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور شیطان چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو جائیں، ہم نمازوں سے دور ہو جائیں۔ شراب اللہ سے دور نہیں کر رہی ہے آپ کو، شراب آپ کو کیا نمازوں سے دور نہیں کر رہی ہے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، ان سب چیزوں کے سننے کے باوجود بھی کیا تم رکو گے نہیں؟ رک جاؤ، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مائدہ میں واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف شراب حرام ہے، بلکہ جو بھی چیزیں نشہ دیتی ہیں، جو بھی چیزیں آپ کے عقل کو معاف کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، وہ ساری چیزیں حرام ہیں، چاہے وہ ڈرگس کی شکل میں ہو، چاہے وہ سگریٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ حقہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیڑی کی شکل میں ہو، چاہے وہ کھینی کی شکل میں ہو، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، اگر وہ آپ کے عقل کو معاف کرتی ہے، آپ کے عقل کو ڈھانپتی ہے، آپ کے عقل کو کم کرتی ہے، آپ کو اصل حالت سے نکال دیتی ہے، تو ایسی ساری چیزیں آپ کے لیے کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد اور مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے شراب پر، اس کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر، اس کو بیچنے والے پر، اس کو خریدنے والے پر، اس کو نچوڑنے والے پر، اس کو نچڑوانے والے پر، اس کو اٹھانے والے پر، اور جس کے لیے اٹھا کر لے جائی جائے اس پر، اور اسی طرح سے اس کی قیمت کھانے والوں پر، اس کی قیمت ادا کرنے والوں پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے جڑے ہوئے ہر فرد کے اوپر لعنت کی، چاہے پینے والا ہو، پلانے والا ہو، شراب تیار کرنے والا ہو، شراب بیچنے والا ہو، شراب خریدنے والا ہو، ہر شخص ملعون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے دور۔ ایک ایسی گندی چیز ہے۔ آپ دیکھیں شراب پینے کے بعد لوگوں کی حالت کیا ہو جاتی، شراب پینے کے بعد لوگ بدتمیزیاں کرتے ہیں، اول فول بکتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ اچھا خاصا انسان، پتہ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں انسان شراب پیتا ہے، کیا ملتا ہے اس کو شراب کے اندر؟ بولتے ہیں کہ نشہ ہو جاتا ہے، انسان چیزوں کو بھول جاتا ہے، لیکن یہ حل نہیں ہے، یہ آپ کو ایک برا انسان بناتا ہے۔ کوئی انسان شرابی کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اس کے ساتھ بات چیت کرنا پسند نہیں کرتا، کیسے آپ اس حالت میں جانے کو پسند کرتے ہیں کہ آپ اس حالت میں جائیں؟ بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم وہ شراب پیتے ہیں جس میں نشہ نہیں آتا، ایسی حالت نہیں ہوتی بھی، شراب شراب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس زمانے میں لوگ شراب کا نام تبدیل کر کے اس کو پینے کی کوشش کریں،
تو بھی ان چیزوں کی ضرورت ہی کیوں ہے جو نشہ دینے والی ہوں؟ اور اگر یہ قاعدہ ہے شریعت کا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، اگر کسی چیز کے زیادہ پینے سے اگر نشہ آتا ہے تو اس کا کم پینا بھی حرام ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ہم اتنا نہیں پیتے کہ ہمیں مطلب ہماری عقل ختم ہو جائے، تو اتنا پینا بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ شریعت آپ کی عقل سے نہیں چلتی ہے، شریعت آپ کے ذہن سے نہیں چلتی ہے، شریعت کے اصول متعین ہیں۔ اور میرے بھائی اور دوستو، اگر شریعت نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے شراب کو، تو وہ آپ کی صحت کے لیے۔ آپ دیکھیں WHO کی رپورٹ کے مطابق سالانہ 3 ملین لوگ، یعنی 3 ملین یعنی 30 لاکھ لوگ شراب کی وجہ سے ہونے والی مختلف بیماریوں کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ ایک سال میں 30 لاکھ لوگ، ابھی کورونا آیا ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے، اس کو دیکھ کر کے ہم ڈر رہے ہیں، لیکن اتنی ہی افراد شراب پینے کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ شراب پینے کی وجہ سے پھیپھڑوں میں کینسر ہو جا رہا ہے، کڈنی کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ شراب پینے کی وجہ سے انسان کا جو اندرونی جو نظام ہے وہ نظام خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ نہ تو دنیاوی طور پر اچھی چیز ہے اور نہ ہی اخروی طور پر اچھی چیز ہے، لہذا ہم سب کو اس عمل سے بچنا چاہیے۔ یہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اگلا جو کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نمبر 20، جوا بازی، جوا کھیلنا۔ جوا کھیلنا یعنی پیسے سے پیسہ بنانے کی کوشش کرنا۔ آپ پیسے سے پیسہ بنا رہے ہیں تو اس کو جوا کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ سورہ مائدہ کی جو آیت میں نے ذکر کی ابھی، آیت نمبر 90، جس میں شراب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والوں کی شراب اور جوا، اسی طرح سے بت اور پانسے، یہ سب شیطانی عمل ہے۔ تو یہاں جوا کو بھی شیطانی عمل قرار دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام دیا ہے کہ محنت کریں، جو بھی ملتا ہے حلال طریقے سے کھائیں۔ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے سے منع کیا گیا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ یہ جو پیسے کھیلتے ہیں، یا آج تو مختلف شکلیں ہمارے یہاں پیدا ہو گئی ہیں جوا بازی کی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ اب جوا کی ایک شکل آپ دیکھیں، انشورنس، یہ جوا ہے۔ آج کون انشورنس سے بچ رہا ہے؟ لوگ تو دھڑا دھڑ انشورنس کرا رہے ہیں، گھر کا انشورنس، اپنے لائف کا انشورنس، ہیلتھ کا انشورنس، ساری چیزوں کا۔ اب گاڑیوں کا بھی انشورنس کرا رہے ہیں۔ چلو گاڑیوں کا انشورنس ہم مجبور ہیں ایک حیثیت سے کہ حکومت نے اس کو واجب قرار دیا ہے، لیکن دوسرے انشورنس کے لیے تو ہم مجبور نہیں ہیں۔ انشورنس ایک جوا ہے۔ جوا کیسے ہے؟ جوا میں کیا ہوتا ہے؟ آپ پیسہ لگاتے ہیں اور سامنے والا بھی پیسہ لگاتا ہے۔ آپ جیتے تو پیسہ آپ کا، پورا پیسہ آپ کا، وہ جیتا تو پورا پیسہ اس کا۔ انشورنس بھی یہی ہے۔ انشورنس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر اگر آپ ہیلتھ انشورنس اگر آپ نے لیا ہے 1 سال کے لیے، 1 سال ہر مہینے میں آپ کو 1,000 روپے بھرنا ہے، یعنی پورے سال میں 12,000 روپے آپ کو بھرنے۔ اب سال بھر کا اگر آپ نے انشورنس لیا ہے، آپ ہر مہینے 1,000 بھر رہے ہیں، آپ نے سال میں کتنا دیا؟ 12,000۔ اب کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ہیلتھ کی پرابلم نہیں آئی، آپ ٹھیک ٹھاک رہیں، تو اب یہاں پر جو 12,000 روپے آپ نے کمپنی کو دیے وہ کیا ہوئے؟ وہ کمپنی کے ہو گئے، یعنی یہاں پر کمپنی جیت گئی۔ اگر آپ بیمار نہیں ہوئے نا تو کمپنی جیت گئی، لیکن اگر آپ بیمار ہو گئے تو آپ نے جمع کیا سال میں کتنا؟ 12,000۔ آپ کے بیمار ہونے کی وجہ سے وہ کتنا دے رہا ہے آپ کو؟ 3 لاکھ، 4 لاکھ۔ یہاں پر آپ جیت گئے اور آپ پورا پیسہ لے کر کے جا رہے ہیں۔ تو یہی جوا ہے، اسی کو میسر کہا جاتا ہے۔ انشورنس اسی وجہ سے حرام ہے، اور یہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور آپ نے کبھی سوچا ہے، مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 3 لاکھ روپے آئے 12,000 روپے جمع کر کے، تو یہ جو بقیہ رقم ہے وہ ہے کس کی؟ یہ آپ جیسے ہی بھولے بھالے افراد کی ہیں، جو بیچارے اللہ پر توکل نہیں کرتے، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، اور ان لوگوں کے سبز باغ میں داخل ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں، وہ اپنا پیسہ لگاتے ہیں، انہی کا پیسہ آپ کو دیا جا رہا ہے۔ تو ایک طرح سے لوگوں کا پیسہ باطل طریقے سے آپ کو کھلایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے انشورنس کیا ہے؟ ایک جوا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں آج کل آن لائن گیمز بھی ہیں، اور خاص طور پر پہلے جیسے جوا پر پابندی تھی گورنمنٹ کے ہاں، آج اس طرح کی چیزیں نہیں۔ آج اس کے ایڈ آ رہے ہیں باقاعدہ، آج اس کی طرف لوگوں کو ترغیب دلائی جا رہی۔ آن لائن گیمز میں سارے کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ آپ کو پیسے پے کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو کھیلنا ہے، پھر آپ کوائنس جیتتے ہیں یا پیسے جیتتے ہیں۔ تو کھیلنے کی وجہ سے جو پیسہ آپ جیت رہے ہیں بھی ایک جوا ہے۔ تو اس طرح کے جو جوئے ہیں نا، ان کی بہت ساری صورتیں اور بہت ساری شکلیں آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ جوا سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور میں یہاں پر
خاص طور پر آپ نوجوانوں کو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اپنا وقت جو ہے وہ ویڈیو گیمز یا اس کے علاوہ جو آن لائن جو ٹریڈ وغیرہ کا جو معاملہ چلا ہے ان میں اپنا وقت ضائع مت کریے۔ یہ چیزیں آپ کو آپ کے مستقبل سے غافل کر رہی ہیں۔ آپ ابھی جو نوجوانی کی عمر میں ہیں کوئی اچھا کام کیجئے، کوئی اچھا ہنر سیکھیے، پڑھائی کیجئے، آپ پڑھائی میں آخر تک پہنچیے، یا کوئی آپ پیشہ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے اس کے خد و خال کو جاننے کی کوشش کیجئے۔ آپ اس میں اس راستے پر چل کر کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ویڈیو گیمز کھیل کر کے یا آن لائن ٹریڈ کر کے آپ زیادہ دور تک نہیں جا سکتے، بلکہ یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے نا، یہ لوگ سائبر کرائمز کر کے، سائبر جرائم کر کے آپ کے پیسوں کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو بالکل نکمہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ بیٹھ کر کے پیسے کماؤ۔ اور یہ جو ایڈ بھی آتے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس کے بارے میں، کہ میں نے اتنے دن میں اتنا کمایا، سب جھوٹی باتیں رہتی ہیں۔ یہ لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے، ان لوگوں کو پیسے دے کر کے یہ بولنے پر لگایا جاتا ہے، اور ہم بڑے بھولے بنے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کی بات کو مان لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں۔ لہذا یہ جو چور بازاری چل رہی ہے، تو اس چور بازاری کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اندر ہنر پیدا کیجئے، علم پیدا کیجئے، آپ ہمیشہ اس میں کامیاب رہیں گے، ان چکروں میں کبھی بھی آپ مت پڑیے۔ اسی طرح سے اگلا جو کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نمبر 21 کی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ مسلمان عورتیں ہیں، ہر مسلمان عورت اور ہر مسلمان مرد کی عزت اچھالنا سب کے لیے حرام ہے۔ ہم کسی کی عزت کے بارے میں ظن کے مطابق یا گمان کے مطابق ہم بات نہیں کر سکتے۔ ہمیں ہر ایک کو صحیح سمجھنا چاہیے، الا یہ کہ صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اس کے بارے میں کوئی غلط بات آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے آ جائے۔ آپ جیسے یہ نہیں پسند کرتے کہ آپ کی عزت کے بارے میں کوئی سوال اٹھائے، تو اسی طرح آپ کو یہ بھی نہیں پسند کرنا چاہیے کہ آپ خود کسی کی عزت کے بارے میں سوال اٹھائیں۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والوں کو ملعون قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور آیت نمبر 23 میں، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر، جو کہ بھولی بھالی عورتیں ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والی مسلمان عورتیں ہیں، ان کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اوپر دنیا میں بھی لعنت ہوتی اور آخرت میں بھی لعنت ہوتی۔ یہ دنیا میں بھی اللہ کے رحمت سے دور ہوتے ہیں اور آخرت میں اللہ کے رحمت سے دور ہوں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو لہذا کسی بھی عورت کے بارے میں، کسی بھی مرد کے بارے میں ہمیں بیجا گمان کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو، زیادہ عقل دوڑانے سے بچا کرو کسی کے بارے میں۔ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہو جاتے ہیں۔ آپ جو یہ سوچتے ہیں نا کہ وہ ایسا کیا ہوگا، اس نے ایسا کیا ہوگا، یہ گناہ کی طرف آپ کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ لہذا اس عمل سے بچنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ چند پیسوں کی خاطر یا اپنے کسی دنیاوی مفاد کی خاطر لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے میں ذرہ برابر بھی تأمل نہیں کرتے، اور ذرہ برابر بھی اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ لوگوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، اس کی عزت پر حملہ کر دیتا ہے۔ اور آج خاص طور پر ایسا بھی ہوتا ہے، بعض اہل علم نے بھی اس چیز کو ذکر کیا کہ آج اگر لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں تو آپ کے پیچھے جان بوجھ کر کے وہ عورتوں کو لگا دیتے ہیں، لڑکیوں کو لگا دیتے ہیں، آپ کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ دنیا کس طرف جا رہی؟ آپ دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں۔ تو لہذا اس طرح کی چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رہنا چاہیے۔ اور سوشل میڈیا پر اگر اس طرح کی خبریں اچھل رہی ہیں، بیان ہو رہی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں خاموش رہنے کی ضرورت ہے، اس کو نشر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر کسی بڑی شخصیت کے بارے میں اس طرح کی بات آئی تو ہم اس کو فارورڈ کرنے میں ذرہ برابر بھی تأمل نہیں کرتے، ہم جتنے بھی گروپس ہیں سب میں فارورڈ کر دیتے بغیر کسی تحقیق کے۔ آپ فرض کریں کہ آپ کی عزت کے بارے میں کسی نے کوئی ویڈیو بنائی، کوئی آڈیو کسی نے ریکارڈ کروایا، آپ کے پاس یا آپ کے دوست کے پاس آیا، آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کا دوست اس کو فارورڈ کرے یا اس کو ڈیلیٹ کرے؟ آپ یہ چاہیں گے کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے، جلد از جلد ڈیلیٹ کر دیا جائے۔ تو یہی کام آپ خود کریں، آپ جیسا کریں گے نا تو لوگ آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں گے۔ آپ اگر کسی کی عزت کو اچھالیں گے تو اللہ کی قسم ایک دن آئے گا کہ آپ کی عزت بھی اچھلے گی،
اور لوگ آپ کے بارے میں بھی باتیں کریں. تو لہٰذا لوگوں کی عزت بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، بہت بڑی چیز ہے یہ لوگوں کی عزت، تو اس کے ساتھ کھلواڑ کرنا صحیح نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اسی لیے فرمایا تھا الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. سنو، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت تم سب کے اوپر حرام ہے. یعنی کوئی کسی کا مال نہیں چھین سکتا، کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی عزت اچھال نہیں سکتا. کیسے حرام ہے؟ جیسے آج کے اس دن کی حرمت ہے، جیسے آج کے اس شہر کی حرمت ہے، جیسا کہ آج اس مہینے کی حرمت ہے، اسی طرح سے یہ چیزیں بھی کیا ہیں؟ حرام ہیں. اور اس سے پہلے بھی ایک روایت آئی ان من ارب الربا الاستطارۃ فی عرض المسلم یا پھر فی عرض اخی کا، کہ یہ بھی ایک سود کے جیسے حرام چیز ہے کہ آپ اپنے بھائی کی عزت کو اچھالیں. سود کے جیسے حرام چیز، جیسے آپ سود کھانا پسند نہیں کرتے نا، تو آپ کسی کی عزت کو اچھالنا بھی آپ کسی بھی طرح سے پسند نہ کریں. انہی چیزوں پر ہم انشاءاللہ آج کے درس میں اکتفا کریں گے، اور آگے کے جو کبائر ہیں ان کو آگے کے دروس میں ذکر کیا جائے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر طرح کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے محفوظ فرما. الہ العالمین، جو گناہ ہم سے اس سے پہلے ہو چکے ہیں، ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.